پیارے بچوں السلام علیکم۔ کلاس سے جو آج میں سبق پڑھا رہی ہوں اس کا نام ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی کا مفہوم صفائی اور پاکیزگی کے لیے عربی زبان میں طہارت کا لفظ ہے جس کے معنی پاک ہونا ہے۔ طہارت کا لفظ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی سے مراد جسم و لباس، ذکر و خیال اور ماحول کی پاکیزگی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ طہارت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک ہونا ہے، اور طہارت و پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ انسان نہ صرف اپنے آپ کو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھے بلکہ اپنی بری سوچ اور برے کام کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ طہارت و پاکیزگی کا مفہوم۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت: انسان فطرتاً صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں صرف عبادت کے وقت صاف ستھرا رہنے کا حکم نہیں دیا بلکہ صفائی کو ایمان کا حصہ بھی قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو صاف ستھری ہی چیز پسند آتی ہے، کوئی بھی گندی چیز کسی کو بھی پسند نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی نہ صرف عبادت کے وقت ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہننے کا حکم ہے بلکہ ہمیں ہر وقت صفائی کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ ہمارا ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ہم بغیر وضو کے بغیر صفائی کے ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی کو دین کا جز قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور صفائی نصف ایمان ہے۔ جسم اور لباس کی صفائی۔ منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد جن احکامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل پیرا ہونے کے لیے کہا، ان میں طہارت اور پاکیزگی سر فہرست ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی، ان کے رہن سہن کے طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید لباس پہننے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی تلقین کرتے تھے کہ سفید لباس پہنا کرو۔ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے اور سادہ کپڑے پہنتے تھے، اور ہمیشہ اکثر کر کے وہ سفید رنگ کے کپڑوں کو پسند کرتے تھے، اور سب لوگوں کو یہی تلقین کرتے تھے کہ وہ بھی سفید کپڑے پہنیں۔ لباس و صفائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ان کا یہ خلاصہ ہے، وہ صاف ستھرے ہوں، غرور اور تکبر، دکھاوے اور شان و شوکت کے لیے نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس ہمیشہ صاف ستھرا ہو اور لباس سادہ ہو۔ اس میں کہیں سے بھی لباس پہننے کے بعد آپ کے اندر ایسا نہ ہو کہ آپ غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں اور آپ خوب اس کو پہن کے شو ماریں۔ یہ اسلام کا جز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی صفائی کے بے حد خیال رکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا کرتے تھے، غسل کا اہتمام فرماتے، سر اور داڑھی کے بال بھی کبھی پراگندہ نہ ہونے دیتے، ناخن تراشتے اور لباس کبھی میلا نہ ہونے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ اب ہم نے اس پیراگراف میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسمانی صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے، اور جب بھی وہ نماز پڑھنے جاتے تھے اس سے پہلے وہ مسواک ضرور کیا کرتے تھے، اور غسل
کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور داڑھی کے بال بھی کبھی بڑے نہ ہونے دیتے تھے، اور ناخن تراشتے، اور لباس کبھی ان کا میلا نہیں ہوتا، اور کبھی وہ میلا لباس نہیں پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور اس پہ بہت زور دیتے تھے کہ سب لوگ بھی مسواک کو استعمال کریں، کیونکہ یہ بھی اس مسواک کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری امت کے لیے گراں نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میری امت کے اوپر اس کو مشکل نہ ہو اور بھاری نہ ہو پڑتا تو میں یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو۔ ایک اور دفعہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسواک کرنے کی ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی بال سنوارنے، ناخن تراشوانے اور صاف لباس پہننے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باوضو رہتے اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے کہ اس طرح دلاتے کہ قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیوں اور اعضاء وضو کے نور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ بس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں قیامت آئے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی یعنی ماتھے وضو کی وجہ سے ان کے جگمگا رہے ہوں گے، اور جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھائے۔ ذکر و خیال کی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے خیال پاکیزہ رکھے، بری سوچ اور برے اعمال سے اپنا کردار آلودہ نہ کرے، کفر و شرک کی نجاست سے دور رہے۔ پاک صاف رہنے والا فرد شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے، چنانچہ اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل صالح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارے خیالات آئیں دماغ میں وہ شیطانی نہ ہوں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، برائی سے بچیں، اور کسی کے کردار کو اوپر برے الزام نہ لگائیں۔ یہ سب بھی جو ہے پاکیزگی میں شامل ہوتا ہے۔ کفر و شرک کی نجاست سے دور رہیں، یعنی کہ کوئی گناہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ پاک صاف رہنے والا فرد شیطانی وسوسوں سے بھی دور رہتا ہے، چنانچہ اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل صالح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص پاک صاف رہتا ہے اس سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے، اور اس کی سوچ اچھی ہوگی تو وہ جو بھی کام کرے گا وہ بھی اچھے اور نیک اور صالح ہوں گے۔ تو بچوں مجھے یہ اب چیپٹر ختم کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔